یہ پروگرام کی سٹون کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کی سٹون سائڈ واک شیڈ اینڈ اسکیفولڈنگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان، اور آج ہمارے اس بیان کا موضوع ہے روزے کا تیسرا مقصد شکر گزاری پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان نعمتوں کو تم گن نہ پاؤ۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا سلیقہ پیدا ہو جائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا پہلو پیدا ہو جائے۔ شکر گزاری ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جسے عطا فرما دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی کا ہم اندازہ لگا لیں کہ کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں سے ہم کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان پر شکر ادا کرنا یہ انسان پر لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی ہے، ہمارے مالک حقیقی ہے، ہم پر اپنا فضل فرماتے ہیں، اپنا احسان فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کا بے شمار ہمارے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں کسی قدر کمی نہیں کی، تو اے انسان اس کی شکر گزاری میں کیوں کمی کرتا ہے؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو فرمایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں اور اضافہ کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، نون تاکید اور کم ضمیر مخاطب، یہ تاکید، 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اور نوازوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
تو یہاں صرف کیا فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے، یہاں صرف ڈرایا ہے۔ شکر گزاری پر تو وعدہ فرمایا کہ 3 تاکیدوں کے ساتھ کہ میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر ناشکری کی تو اس پر 3 تاکیدوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ یہاں صرف ڈرایا ہے کہ میرے بندے اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسکم، اپنے اندر سوچو۔ انسان اگر اپنے اندر سوچے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ انسان نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آنکھ لے لیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کی صفت رکھی ہے وہ کتنی انوکھی اور کتنی بہترین ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو اس نعمت سے محروم ہے اس سے اس کی قدر پوچھیں۔ یہ آنکھ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس کو ہم غلط استعمال کریں۔ اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ اس مقصد سے ہٹ کر اگر استعمال کریں گے تو اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے تو پھر لینے پر بھی قادر ہے۔ تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس پر آدمی ذرا غور و فکر کریں کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھی ہیں۔ اگر ایک آنکھ اوپر ہوتی ہے اور ایک نیچے ہوتی، ایک آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی، ایک دائیں طرف ہوتی ہے اور ایک بائیں طرف ہوتی تو کتنی بری لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سجا کے رکھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائی، اور پھر مزید اس میں دیکھیں اس آنکھ کے اندر جو تری ہے، یہ معمولی سے جو پانی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی جب موجود ہوتا ہے تو یہ آنکھیں دائیں بائیں منہ کر سکتی ہیں، دائیں بائیں گھوم سکتی ہے، اوپر نیچے گھوم سکتی ہے، آنکھیں ہل سکتی ہے۔ اگر یہی پانی خشک ہو جائے تو ہماری آنکھیں ایک جگہ ٹھہر جائیں، یہ آگے پیچھے نہ ہو سکے، اور اس کے اوپر جو پلکیں ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائے، وہ بند اور کھلنے کی طاقت اس میں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ پانی، اس کی برکت سے یہ آنکھوں کے اندر جو پلک جھپک یہ کھلتی اور بند ہوتی ہے، یہ اس پانی کی برکت سے، اس تری کی برکت سے۔ اگر یہ تری اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور دن بھر کی ساری مٹی اس میں جمع ہو۔ اور یہ جو اوپر سے پلکیں جھپکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وائپر کی شکل میں بنائے ہیں کہ آنکھوں میں پانی، اور جب مٹی جاتی ہے، غبار جاتا ہے، تو یہ اوپر سے وائپر کی طرح چلتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ نظام کس نے چلایا؟ یہ نعمت کس نے عطا کی ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ نے عطا کی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی طاقت رکھی ہے کہ اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ چلے، کسی چیز کی خوشبو اور بدبو سے ہم واقف نہ ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، ہم ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دے کر ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں
جو اس نعمت سے محروم ہے کہ شکر گزاری پیدا کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں اور دوسرے بندے کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جب دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی قادر ہے۔ ہمیں کسی حال میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہم اس کے اندر ناشکری کریں۔ ایک تو زبان سے ناشکری ہوتی ہے اور ایک اس چیز کو غلط استعمال کرنا، مس یوز کرنا، یہ ناشکری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، مجھے پیاس لگی ہے اور اتنی پیاس لگی ہے کہ آدھا گلاس پانی سے میری پیاس بجھ سکتی ہے اور میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن میں نے گلاس اٹھایا اور کولر سے میں نے وہ گلاس بھر لیا اور اس میں سے میں نے آدھا گلاس یا 2-4 گھونٹ پی کر بقیہ پانی میں نے گرا دیا، تو یہ میں نے ناشکری کی گویا۔ اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ اگر ناشکری کریں گے تو ناشکری سے متعلق اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ میری نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا، کیسے تم نے استعمال کیا، اس پر شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ جس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا، اس پر پوچھ نہیں ہوگی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور جس نعمت پر اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جس کھانے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کا اللہ کے ہاں حساب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو کچھ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے ہم مزے لیتے ہیں، کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمتوں سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو آیا اس پر ہم شکر ادا کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر گویا کہ سایہ کیا ہوا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اس اللہ کو ہم بھول جائیں تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔